ایک سورہ فاتحہ کی اقتباس سے مرحوم سید محمد حارث حسین ابن اصغر علی کی روح ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا و نبینا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ درود پڑھ لیجیے محمد۔ سورہ مبارک ہے انفال، قرآن مجید کے سوروں میں سے 8واں سورہ، اور اس کی آیت نمبر 24 جس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی، اور اس آیت کے ذیل میں گزشتہ 2 مجلسوں میں جمع گزار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا رہا، اور اس سلسلے کی آج تقریر ہے۔ اور آج کیونکہ 2 معصوموں کی وفات و شہادت کی تاریخ ہے، یعنی خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبیٰ۔ میں نے گزشتہ مجلسوں میں یہ گزارش پیش کرنے کی سعادت حاصل کی کہ علم کو اگلی نسل تک پہنچانا ہم سب کی بنیادی اور اہم ترین ضرورت ہے۔ اپنی نسل کو دنیا کی بہترین تعلیم سے روشناس کر کے ان کی دنیا سنواریے، اور انہیں دین کی تعلیم سے سرفراز کر کے ان کی آخرت سنواریں۔ یہ انسان پر خود منحصر ہے کہ اپنے بچے کو کس انداز سے پروان چاہے۔ ہر بچہ ایک برق سادہ ہے، اس میں پوری ایبلٹی موجود ہے، کون سا نقش آپ اس پر واضح کریں۔ اور میں نے مثالیں کی بات کی تھی کہ انسانی سوسائٹی میں جن لوگوں نے نام پیدا کیے، جن کے کاموں سے پوری دنیا میں پھیل اٹھایا، وہ ماں کے پیٹ سے موجود سائنسداں، مفکر، لیڈر مستحب بن کے نہیں آئے۔ اچھی تعلیم
اور اچھی تربیت نے انہیں اچھا انسان بنا. ضرورت توجہ کی ہے. بچہ بگڑ جاتا ہے بے توجہی سے، سمجھ جاتا ہے کامل توجہ. دنیا میں جو مجرم آپ کو نظر آتے ہیں، اگر آپ تلاش کریں گے تو بنیاد ان کی تربیت میں نظر آئے. اب یہ انسان پر خود منحصر ہے کہ اپنی بے توجہی سے بچے کو بگڑنے کا موقع دے کر معاشرے میں مجرم کا اضافہ کر رہا ہے، یا اس کی صالح تربیت کر کے معاشرے کے لیے محسن کا اضافہ کر رہا ہے. مالک دو جہاں کا ارشاد ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہارا مال بھی سبب آزمائش، تمہاری اولاد بھی سبب آزمائش. مال کہاں سے حاصل کیا، کہاں خرچ، صحیح ذرائع سے حاصل کیا یا نہیں، صحیح راہوں میں خرچ کیا یا نہیں. اولاد کی سبب آزمائش ہے، اس کی تربیت میں کوتاہی تو نہیں ہے. اسے اچھا انسان، باکمال مسلمان اور باکردار آل محمد کا فرمانبردار بنایا یا نہیں. انسان کو اس دور میں دنیا کے بیشتر علاقوں میں، چند ممالک کو چھوڑ دیجیے، دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو دور ہے اس میں انسان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اسے اپنی اولاد تک پہنچانے کی پوری آزادی ہے. خصوصاً اس مغربی دنیا میں جہاں پر بہرحال انسانی حقوق اور انسان کی مذہبی آزادی کا ایک حد تک تحفظ موجود ہے. اگر ایسے ماحول میں بھی انسان اپنے مذہب پر عمل نہ کرے یا اس پیغام کو نسل نو تک نہ پہنچائے جس پیغام کو ہمارے آبا و اجداد نے، بزرگان نے جان ہتھیلی پر لے کر پہنچا، جس دور میں آل محمد کے نام پر نام رکھنا جرم تھا، کسی مجمع میں ان کا نام لینے سے انسان واجب القتل ہو جاتا، کسی کو ان کی تعلیمات بتانے سے بلیک لسٹ ہو جاتا. مگر ان بزرگان نے اسے اپنا فرض منصبی سمجھا. یہ تعلیمات زندہ پائندہ درشدہ، اس کے لیے انہوں نے دار و رسم کی پرواہ نہیں کی. جان جاتی ہے تو جائے، ایمان نہ جانے کا. اور اسی حوالے سے میں اپنے تمام سامعین سے اور میں دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ گزارش ضرور کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنے تجربے سے جو بہت محدود ہے اس نتیجے تک پہنچاؤں کہ جو لوگ اپنے مراکز سے جتنے زیادہ وابستہ ان کی نسل کے دین پر باقی رہنے کے اتنے ہی امکانات زیادہ ہیں، اور جو لوگ اپنے مراکز سے جتنے دور ہو چکے ہیں ان کی نسل کے بگڑ جانے کے خطرات اتنے ہی زیادہ. اس لیے جہاں جہاں مراکز ہیں انہیں مضبوط بھی کریں اور ان میں ایسی کشش پیدا کریں کہ آپ کے بچے نسل نو یہاں آنے میں قباحت محسوس نہ کرے، دل کی آمادگی کے ساتھ آئے، کچھ لے کر اٹھے. درود پڑھ لیجیے انسان پر خود موقوف ہے. اور یہ دور جس میں فکر کی آزادی،
سے غور کر لیجیے کہ ملت جعفریہ کا ہر دور میں درہ امتیاز علم رہا. وفات پیغمبر کے بعد ہم نے نہیں دیکھا حکومت کس کے پاس ہے، جاہ و حشم کس کے پاس ہے، مال و دولت کس کے پاس ہے، اقتدار پر قبضہ کس کا ہے. ہم نے یہ دیکھا وارث علم کہاں. وارث علم گھر میں ہے تو ہمارا امام، بازار میں ہے تو امام، مسجد میں ہے تو امام ہے، محراب میں ہے تو امام ہے، رزم میں ہے تو امام ہے، بزم میں ہے تو امام ہے، یہودی کے باغ میں پانی دے رہا ہے تو امام. یہودی کے باغ میں پانی دینا 25 سال مزدور کی حیثیت سے زندگی گزارا. اور فرمائیے گا اس بات پر یہ ملک جیسوں کے لیے تازیانہ دیے اور قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مومن کے لیے سرمایہ افتخار دیے. اگر مزدوری کرنا پڑ جائے آر مت کرنا، اس لیے کہ جو کائنات کی بہترین شخصیت اس نے مزدوری میں آر نہیں کرتا. وہ چاہتا تو اپنی انگلی کے اشارے سے دیوار کو سونے کی منع کرتا. وہ چاہتا تو پوری کائنات کے ذخیرے اس کے دامن میں اور اس کے قدموں پر نظر آتا. مگر اگر وہ یہ بات چاہتا تو اس کی ذاتی عظمت تو نمایاں ہوتی، ملت کے لیے اس میں حسنہ نمودار نہ ہوتا. اگر احساس قوت سے وہ اپنے رزق کا حصول آسان بنا دیتا تو اس کی ذات کی عظمت تو نمایاں ہو، اس کے فالوورز کے لیے راہ عمل نمایاں ہو. آل محمد نے اپنی اس عظیم منزلت کے باوجود مزدوری کر کے دکھا دیا. حسن مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب حیات طیبہ پر غور کریں. جس وقت مولا عالم اسلام کے مسلم الثبوت حکمراں اور کوفے کی زندگی، جو لوگ زیارت کی گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ مکان کتنا مختصر ہے جس میں دین اور دنیا کا بادشاہ زندگی گزارا. خاندان بنی ہاشم ذاتی اعتبار سے غریب نہیں تھے، مکے کی سرداری ان کے ہاتھ میں. اسی لیے اگر ان کے ذاتی مکانات جو ان کے آبا و اجداد کے ہیں مکے میں جا کرتے تھے، جن کے کچھ آثار بھی باقی ہیں نجدی حکمرانوں کی بدسرش حکومت کے اقدامات کے باوجود، تو آپ کو نظر آئے گا کہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت غلط. لیکن مولا نے سربراہ مملکت کی حیثیت سے کوفے جو گھر منتخب کیا وہ کوفے کے باقی گھروں سے سب سے چھوٹا، سب سے مختصر. کوئی بھی شخص جا کر دیکھ سکتا ہے کتنے مختصر سے حجرے ہیں، وہ انتہائی چھوٹے چھوٹے حجرے جن کے بارے میں واقف ناواقف گائیڈ ظاہر کو بتاتے کہ جناب یہ وہ کمرہ تھا جس میں حسن حسین تختی لکھا کرتے. بھول جاتے ہیں کہ جس وقت حسن حسین نے کوفے میں زندگی گزاری ان کا 3 سال کیا تھا. ضرور پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. کوئی بھی شخص دیکھ سکتا ہے وہ کتنے مختصر مکان شہر کوفہ میں باقی مکانات کے مقابلے میں انتہائی مختصر مکان کس کا تھا؟ دین و دنیا کے بادشاہ، پورے عالم اسلام کے مسلم الثبوت حکمران. لباس کیسا تھا؟ خود فرماتے اس لباس میں اتنے پیبند لگ چکے ہیں کہ اب رکوگر کے یہاں
جب لے جاتا ہوں تو پوچھتا ہے کہ مولا اس میں رفو بنانے کی جگہ کہاں پر؟ غذا کیسی تھی؟ غذا کیسی تھی اس کا اندازہ آپ کو بخوبی روایات سے ہے کہ جب مولا مسجد کے اندر نماز کے بعد غذا کھانے بیٹھتے ہیں، ایک فقیر وہاں سے گزر رہا ہے، مولا نے اسے بھی شریک غذا کر دیا، بیٹھ گیا تھا، روٹی اس نے ہاتھ میں لی، توڑنا چاہیے مگر ٹوٹ نہ چاہیے، تو ایسی خوش غذا جو فقیر نہ توڑ سکے۔ غور فرمائیے، کیا میرے مولا کے لیے بہتر مقام ممکن نہیں تھا؟ نفیس لباس ممکن نہیں تھا؟ اچھی غذا ممکن نہیں تھی؟ یقیناً ممکن تھی، بقوت اعجاز بھی، بقوت اقتدار بھی۔ لیکن اگر مولا بہترین محل بناتے، نفیس لباس پہنتے، مرکب غذائیں استعمال کرتے تو دنیا کے ثروت مندوں کے ایک نمونہ بنتے، مگر ان انسانوں کے لیے نمونہ نہ بنتے جو پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی گزارتے۔ میرے مولا نے کہا کہ قیامت تک جتنے صاحبان ایمان پیدا ہوں، اگر کوئی انسان انتہائی غربت کی زندگی گزار رہا تب بھی اس کے چہرے پر ملال نہ آئے، اسے یہ احساس رہے کہ اگر میری غذا معمولی ہے تو میرے مولا کی غذا اس سے زیادہ معمولی۔ اگر میرے مولا میرا لباس پھٹا ہوا ہے تو میرے مولا کا لباس اس سے زیادہ معمولی ہے۔ اگر میں چھوٹے سے گھر میں رہ رہا ہوں تو جو تین دنیا کا بادشاہ تھا اس سے زیادہ مختصر گھر میں زندگی گزار رہا۔ اسی لیے جب کسی نے مولا سے کہا کہ مولا کیا نفیس غذا، نفیس لباس، اچھی غذا، بہترین رہائش پر آپ کو کوئی حق نہیں ہے؟ فرمایا یقیناً حق ہے، لیکن کیا میں مخلوق الحال انسانوں کے لیے نمونہ عمل نہ بن؟ دل کے درود پڑھیے جب ہم آل محمد کی بارگاہ، علم کی بارگاہ، دنیا ان کے دروازے پر نظر آئے گی، جنہوں نے حکومت نہیں مانی وہ بھی دروازے، جنہوں نے اقتدار نہیں تسلیم کیا وہ بھی دروازے۔ اور غور فرمائیے، یہ بات خود دنیا کو دعوت فکر دے رہی ہے۔ اے دنیا والوں، اگر پیغمبر کو اللہ نے بادشاہ بنا کر بھیجا تو یہ تلاش کرو وفات پیغمبر کے بعد بادشاہت کس کے پاس؟ اگر اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ ممالک پر قبضہ کرے تو پھر یہ تلاش کرو کہ وفات پیغمبر کے بعد ممالک پر قبضہ کون کر رہا؟ اگر اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ بیت المال کو مستحکم کرے تو پھر وفات پیغمبر کے بعد اسے تلاش کرنا جو بیت المال کو مستحکم کر رہا۔ لیکن سورہ مبارکہ جمعہ میں ہر ہفتے ہر مسلمان کو پیغمبر کی منزل سے روشناس کرایا جاتا۔ اے دنیا والوں، پیغمبر کو پہچان لو تاکہ بعد کے سلسلے کو پہچاننا آسان ہو جائے۔ سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیت، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ وہ ہے جس نے امی لوگوں کے درمیان ایک رسول مبعوث کیا۔ اب رسول کا مشن کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اس کی آیتوں کو ان کے سامنے تلاوت کرے گا، یزکیہم، نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرے گا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب کی تعلیم بھی دے گا، حکمت کی باتیں بھی بتائے گا۔ گویا نبی کے 4 مشن ہیں: آیات الہی کی تلاوت کرنا، نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرنا، کتاب کی تعلیم دینا، حکمت کی باتیں بتانا۔
اب نبی کا جانشین برحق وہی کو ہوگا جو نبی کے لہجے میں آیات الہی کی تلاوت کر رہا ہو، نفسوں کو پاک و پاکیزہ کر رہا ہو، کتاب کی تعلیم دے رہا ہو، حکمت کی باتیں بتا رہا ہو، منبر سے اعلان کر رہا ہو، آؤ دنیا والوں قرآن کی باتوں کو مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی رات میں نازل ہوئی، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی حضر میں نازل ہوئی، کون سی مکے میں نازل ہوئی، کون سی مدینے میں نازل ہوئی، کون سی میدانوں میں نازل ہوئی، کون سی پہاڑوں پر نازل ہوئی، کون سی جنگ میں نازل ہوئی، کون سی امن میں نازل ہوئی، کون سی محکم ہے، کون سی متشابہ ہے، کون سی مجمل ہے، کون سی مبین ہے، کون سی مجاہدین کے بارے میں ہے، کون سی منافقین کے بارے میں۔ یہاں علم کا بہت بڑا خزانہ موجود ہے، اور یہی وجہ ہے جن لوگوں نے آل محمد کو ان کے حق سے محروم کیا، انہیں بھی مشکلات کے موقع پر اگر کوئی دروازہ نظر آیا تو یا علی کا دروازہ یا اولاد علی کا دروازہ۔ عزیزان محترم، آج کی تاریخ چکے دوسرے امام حضرت حسن مجتبی علیہ السلام، اور اسی مناسبت سے تابوت کے امام کو اٹھے گا۔ ایک روایت ہے، آپ اسے اندازہ فرمائیں کہ علم کی کس منزل پر یہ گھرانہ پائے۔ شہزادے کی کمسنی کا زمانہ، ایک شخص آیا مولا سے کچھ پوچھنے، اور پھر قبل سے کہ مولا تک پہنچتا، امام حسن مجتبی سے اس کی گفتگو شروع ہو گئی۔ درست پڑھ لیجیے محمد۔ اور اس نے کہا فرزند رسول، دنیا میں چیزیں تو بہت سی ہیں، آپ یہ بتائیں سب سے ٹھوس چیز کو۔ اب دیکھیں یہ روایت میں فکر کی کتنی راہیں موجود۔ امام نے فرمایا اشد شیء خلقہ اللہ الحجر واشد من الحجر الحدید الذی یفلح الحجر واشد من الحدید النار التي تضيب الحديد واشد من النار الماء الذي يطفئ النار واشد من الماء السحاب الذي يحمل الماء واشد من السحاب الهواء الذي يرسل السحاب واشد من الهواء الملك الذي يرسل الهواء واشد من ذلك الملك ملك الموت الذي يميت ذلك الملك واشد من ملك الموت الموت الذي يميت ملك الموت واشد من الموت امر الله الذي يميت الموت۔ درست پڑھیے۔ اور فرمائیے، امام فرماتے ہیں جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں ایک ٹھوس مضبوط چیز پتھر ہے، اور ٹھوس، مگر واشد من الحجر الحدید، مگر پتھر سے زیادہ طاقت اس لوہے میں ہے جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ اب راوی نے کہا کہ ہاں لوہا تو بہت طاقتور ہے۔ اس روایت کے اندر کئی فکرے ہیں اور کئی مرحلے ہیں، اور اس میں انرجی کی مختلف نوعیتوں کا تذکرہ۔ راوی نے سوچا کہ ہاں لوہا تو بڑی طاقتور چیز ہے، پتھر کو کاٹ دے۔ اب امام کیا فرماتے واشد من الحدید النار التي تذيب الحديد، لیکن غور کرو لوہے سے زیادہ طاقت اس آگ میں نظر آئے گی جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ راوی نے سوچا کہ ہاں آگ بہت پاورفل چیز ہے۔ اب امام ایک اور رخ لیتے ہیں، ایک اور رخ کی طرف اس کی توجہ مبذول کراتے ہیں، فرماتے ہیں واشد من النار الماء الذي يطفئ النار، مگر غور کرو تو آگ سے زیادہ طاقت تو اس پانی میں جو آگ کو بھی بجھا دیتا۔ راوی نے سوچا کہ یہ پانی تو بہت قوی ہو گیا۔ اب امام فرماتے ہیں واشد
من الماء السحاب الذي يحمل الماء. تم غور کرو تو پانی سے زیادہ طاقت اس بادل میں نظر آئے گی جو پانی کو اپنے دوش پر لیے پھرتا ہے. اگلی منزل وَأَشَدُّ مِنَ السَّحَابِ الْهَوَاءُ الَّذِي يُرْسِلُ السَّحَابَ. اور مزید غور کرو تو تمہیں نظر آئے گا کہ بادل سے زیادہ طاقت اس ہوا میں ہے جو بادل کو اڑاتی پھرتی. وَأَشَدُّ مِنَ الْهَوَاءِ الْمَلَكُ الَّذِي يُرْسِلُ الْهَوَاءَ. اور ہوا سے زیادہ طاقت تو تمہیں اس فرشتے میں ماننی پڑے گی جو ہواؤں کا رخ تبدیل کرتا ہے. وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ الْمَلَكُ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي يُمِيتُ ذَلِكَ الْمَلَكَ. لیکن اس فرشتے سے زیادہ طاقت فرشتے موت میں نظر آئے گی جو اس فرشتے کو بھی موت سے ہم فراغ کرتے ہیں. اس نے سوچا کہ ہاں ملک الموت تو سب سے زیادہ قوی ہے. امام نے کیا فرمایا وَأَشَدُّ مِنْ مَلَكِ الْمَوْتِ الْمَوْتِ الَّذِي يُمِيتُ مَلَكَ الْمَوْتِ. لیکن ملک الموت سے زیادہ طاقت تو اس موت میں ہے جو ملک الموت کو فنا کر دے. اب راوی نے سوچا کہ موت تو سب سے زیادہ غالب. اب امام کیا فرماتے ہیں اور اس سے ولی امر کی منزل کا اندازہ لگا. امام فرماتے ہیں وَأَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ أَمْرُ اللَّهِ الَّذِي يُمِيتُ الْمَوْتِ. مگر موت سے زیادہ طاقت اللہ کے امر میں ہے جو موت کو بھی ختم کر دے گا. اب ولی امر وہی تو ہوگا جس کا حیات پر بھی اختیار ہو موت پر بھی اختیار ہو. ولی امر وہی ہوگا جو موت پر بھی اقتدار رکھتا ہے اور حیات پر بھی اختیار. اسی لیے تو آپ نے روایتوں میں وہ واقعہ بارہا سماعت فرمایا ہوگا کہ جب کوفے کے منافقین جن کو علی کے فضائل گوارا نہیں ہوتے ایک پیمانہ حیات پیغمبر میں نظر آتا ہے. سعید کے حوالے میں وہ کہتے ہیں بزم پیغمبر میں بیٹھتے ہوتے مگر ہم منافقین کو جو پہچانتے تھے وہ علی کی عداوت سے پہچانتے ہیں. اگر ذکر علی پر چہروں پر شادابی آ جائے ہم سمجھتے تھے دل مضبوط ہے ایمان مستحکم ہے. اور اگر چہرے پر کبیرگی آ جائے تو ہم سمجھتے تھے منافقین میں شامل ہیں. تو کوفے میں بھی کچھ ایسی منافقین جنہیں مولا کی اعجازی قوت پر اعتماد نہیں تھا انہوں نے ایک سازش کی. وقت کی گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے واقعے کو بالکل سمیٹ کر پیش کروں. سازش کی ایک خاتون جس کا اکلوتا بیٹا اسے آمادہ کیا کہ ہم تمہارے بیٹے کو تھوڑی دیر کے لیے کفن پہنائیں گے جنازہ بنا کر لے جائیں گے مولا سے نماز پڑھوا دیں گے اور اس کے بس میں اتنی ساری رقم دے دیں گے. یہ مال کی محبت کی عجیب ہے. درود پڑھنے محمد نماز ہو گئی. جنازہ تیار ہوا مولا کی خدمت میں لائے. مولا نے فرمایا کہ نماز جنازہ وارث کی اجازت سے پڑھی جا سکتی. کہاں ہے وارث اس کا؟ اس کی ماں کو لایا گیا. وقت کی گنجائش کی بنا پر بالکل محدود کر دے رہا ہوں واقعی. ماں کو بلایا گیا. مولا نے پوچھا تیرا بیٹا ہے؟ کہاں مولا. پوچھا اس کی نماز جنازہ پڑھا دو. ابھی مال کی محبت غالب تھی کہنے یہاں پڑھا. وہ کیا سمجھتی تھی کہ نماز پڑھنے سے مر جائے گا. مولا نے دوسری دفعہ پوچھا کیا تو اجازت دیتی ہے کہ میں تیرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ اب کبھی بھی آواز میں اس نے کہا ہاں مولا پڑھا دوں. مولا نے تیسری دفعہ اس سے پوچھا کیا تو راضی ہے کہ میں تیرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا؟
بڑی بھی آواز میں بولی کہ ہاں پڑھا دی. اب مولا نے تکبیر نماز جنازہ پڑھی, بھاگے گا اسے. اب وہ منافقین آگے بڑھے کہ ہم نے تو آج ایک زندہ انسان پر نماز پڑھوا دی, مگر جب کفن ہٹایا تو وہاں پتھر نظر آیا. اب تو وہ خاتون آگے بڑھی, اس نے کہا مولا یہ کیا مطلب ہوا؟ میں نے تو اسے زندہ سلامت بھیجا تھا, یہ اس شکل میں کیسے نظر آ رہا؟ مولا نے کیا خوبصورت بات فرمائی. فرماتے ہیں کیا میں نے تجھ سے بار بار نہیں پوچھا تھا کہ میں تیرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ تو راضی اس بات سے کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ اس نے کہا مولا آپ نے پوچھا ضرور تھا, مگر میں نے تو اسے زندہ بھیجا تھا. میں کہاں سمجھ سکتی تھی کہ کفن بنانے سے اس کی موت واقع ہو جائے. امام نے فرمایا کیا تو نہیں سمجھی کہ اللہ تیرے بیٹے کی خاطر اپنے ولی کی نماز کو باطل نہیں کرے گا؟ یہ میرے نماز شروع کرنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو چکی. اب اس نے آگے بڑھ کے مولا سے التجا کی, قدموں پر صبر کیا کہ مولا اگر اللہ نے آپ کی خاطر اسے موت دی ہے تو وہ آپ ہی کی خاطر اسے زندگی بھی دے سکتا. اب یہاں پر بعض مورخین کہتے ہیں کہ مولا نے کہا کہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا, لے جاؤ اسے دفن کر. مگر یہ بات مولا کی شفقت کے خلاف نظر ہے. امام نے کہا کہ جب اس نے بہت اصرار کیا کہ مولا اگر اللہ نے آپ کے خاطر اس کو موت دی تو آپ ہی کی خاطر وہ زندگی بھی عطا ہے. تو مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی اور رب سے التجا کی, پالنے والے یہ خاصی بندے تیرے ولی کا امتحان لے رہے تھے. اے میرے والد, جس ولی کی خاطر تو نے موت دی تھی اسی کے خاطر اسے دوبارہ زندگی عطا فرما. ادھر میرے مولا کی دعا چلی, ادھر اس کے جسم میں ایک جنبش پیدا ہوئی, دفن پھینکا اور یہ کہتا ہوا نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی حجت اللہ. تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے وَأَشَدُّ شَيْءٍ أَمْرُ اللَّهِ, اللہ کا امر سب پر غالب ہے. تو جو ولی امر ہوگا وہ کیوں نے سب پر غالب آنا, اور ایسا ولی امر جسے پیغمبر نے میزان حق قرار دیا. اور فرمائیے گا سرکار ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دعا پر اللہم اطر الحق ہے سمادار, اے پالنے والے حق کو ادھر لے جانا جدھر علی جا رہے ہیں. اور فرمائیے یہ نہیں دعا فرمائی کہ پالنے والے علی کو حق کے راستے پر رکھنا, دعا یہ فرمائی پالنے والے حق کو علی کے راستے پر رکھنا. کیوں ہم اپنے طور پر جب کسی کو دعا دیتے ہیں تو پالنے والے سے ایمان کے راستے پر رکھنا, پالنے والے سے دین کے راستے پر رکھنا, پالنے والے سے عافیت کے راستے پر رکھنا, پالنے والے سے سچائی کے راستے پر رکھنا. یہ دعا نہیں کرتے کہ پالنے والے اسلام کو اس کے راستے پر رکھنا, ایمان کو اس کے راستے پر رکھنا. پیغمبر نے یہ دعا کیوں فرمائی؟ ظاہر ہے دعا کر کے پیغمبر یہ بتا رہے تھے کہ علی کا راستہ تو حق سے کبھی ہٹنے والا نہیں ہے. ہاں میرے بعد دنیا والے ایسی حرکتیں کریں گے کہ حق کو پہچاننا دشوار ہو جائے گا. اس لیے میں دعا کے طور پر بتا کر جا رہا ہوں کہ نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اللہ حق کو اسی راستے پر رکھے گا جدھر علی جا رہے ہوں گے. اب اگر پیغمبر کی زندگی ہو تو حق علی کے ساتھ ہے, پیغمبر کی زندگی کے بعد ہو تو حق علی کے ساتھ ہے. اب مجھے کہنے دیجیے کہ حق کے مقابلے پر جو بھی آتا ہے باطل ہوتا ہے. حق کے مقابلے پر جو بھی آئے باطل ہے, وہ بدل میں آئے تب بھی باطل.
احد میں آئے تب بھی باطل، حنین میں آئے تب بھی باطل، جنگ صفین میں آئے تب بھی باطل، جمل میں آئے تب بھی باطل، نہروان میں آئے تب بھی باطل، مولا کے مقابلے پر جو بھی آئے باطل ہے، مرد آئے تو باطل، کوئی عورت آئے تو باطل۔ علی میدان حق ہے، جو علی سے وابستہ ہے وہ حق سے وابستہ۔ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں علی اور اولاد علی سے وابستہ کرا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مذہب میں آپ کو کبھی دہشت گردی نہیں نظر آئے، دہشت گرد ادھر نظر آئے۔ اور یہ عجیب بات ہے، غور فرمائیے گا اس بات کہ دہشت گردی ہمارے مذہب میں نہ آج ہے نہ اس وقت تھی۔ دہشت گردوں کے سرپرست اس وقت بھی یا غاروں میں نظر آئے یا پہاڑوں پر نظر آئے، آج ان کے سرپرست افغانستان میں یا غاروں میں نظر آ رہے یا پہاڑوں پر نظر آ رہے۔ درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ نہ ہمارے یہاں کوئی دہشت گرد ہوتا ہے نہ یہ گرد ہوتے ہیں۔ غور فرمائیے گا، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا چونکہ ابھی تابوت بھی اٹھنے والا ہے، مگر غور فرمائیے گا ہماری مذہب میں نہ کوئی آپ کو دہشت گرد نظر آئے گا نہ یہ گرد نظر آئے گا۔ آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے ہماری اقتدار سنبھالا تو سن 82 میں ایک جہاز ذبح ہو گیا اور اس کے ہائی جیکر بھی 3 تھے جو کراچی سے جہاز کو لے کر سیریا چلے گئے اور بڑی ان کی تلاش جاری۔ جب اس جنرل سے ہم لوگوں کے مطالبے ہوئے تو میں نے کہا جناب اگر آپ کو 3 ہائی جیکر کی تلاش ہے تو ہماری ملت کا واسطہ بھی 3 ہائی جیکر سے رہا۔ اس لیے کہ ہائی جیکر کسے کہتے ہیں؟ ایک جہاز کا کپتان ہوتا ہے جو قانونی طور پر جہاز کو چلانے کا مجال ہوتا ہے، توجہ فرمایا، اور ہائی جیکر وہ ہوتا ہے جو درمیان میں طاقت کے بل پر کپتان کو ہٹا دے، جہاز کا کنٹرول سنبھالے۔ اب اسلامی جہاز پیغمبر کے ذریعے امت تک پہنچا، غدیر میں پیغمبر نے اس جہاز کا ایک کپتان معین کیا۔ وفات پیغمبر کے بعد کچھ لوگوں نے طاقت کے زور پر اس کپتان کو ہٹایا، جہاز کا کنٹرول سنبھالا۔ تب غور فرمائیے، یہ اور بات ہے کہ ضیاء الحق صاحب کو جن ہائی جیکر کی تلاش تھی وہ بھی 3 تھے، ہمیں جن ہائی جیکر کی تلاش تھی وہ بھی 3 تھے، اور انہی کے نشانات آپ کو حج میں نظر آ جائیں گے۔ آپ کو جب انشاءاللہ حج کریں گے اور آپ مینا پہنچیں گے تو آپ کو نظر آئے گا چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، یہ بڑا شیطان، اور شریعت نے کہا سب کو بند کرواؤ، لیکن جب مکے پہنچو تو وہاں پر ایک پتھر ہے اسے چھوؤ تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ کنکر مارنا اظہار نفرت ہے، حجر اسود کو چھونا اظہار محبت ہے، تاکہ دنیا پر یہ بات واضح کر دی جائے کہ جو قابل نفرت ہے ان سے نفرت عبادت ہے، جو قابل محبت ہے ان سے محبت عبادت ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس طرح سے وابستہ کرا، جو علم کا دروازہ ہے، جو مالک دو جہاں کی زمین پر اس نظام کی نمائندگی کرتا ہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی فإنی عارف بطرق السماء من طرق الارض، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں، اس لیے کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ عزیزان محترم، غور فرمائیے گا اس بات پر کہ مالک دو جہاں نے
بندگان خدا کے لیے جو رہنما مقرر کیے انہیں اپنی شفاعت کا کامل ترین مظہر بنا کر رہنا، ایسا مظہر کہ ہاتھ ان کے تھے ید اللہ کہنا، چہرہ ان کا تھا وجہ اللہ کہنا، آنکھیں ان کی تھی عین اللہ کہنا، زبان ان کی تھی لسان اللہ کہلائی، نفس ان کا تھا کبھی نفس رسول کہلایا کبھی نفس اللہ کہلایا، اور جو مشیت پروردگار کے نمائندگے تھے مالک دو جہاں نے انہی کے لیے کہا تھا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم تو صرف وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا، اگر اس کی رضا تھی تو تلوار کبھی بدر میں چمکی، کبھی احد میں چمکی، کبھی خندق میں چمکی، کبھی خیبر میں چمکی، کبھی ذات الثلاثی میں چمکی، کبھی جنگ حنین میں چمکی، اور اگر اس کی منشیت ہے کہ 25 برس خاموش رہے تو یہ درمیان کا پورا عرصہ علی خاموشی سے گزارا، اس لیے کہ علی اپنی ذات کی رضا کے لیے تلوار نہیں اٹھاتے، دین کا تقاضا تھا تلوار اٹھانا تو تلوار اٹھا سکتے، دین کا تقاضا تھا کہ گھر میں خاموشی کی زندگی گزارے تو خاموشی کی زندگی گزارے۔ پیغمبر نے اپنے دو نواسوں کے بارے میں واضح طور پر فرمایا تھا کہ الحسن والحسین امامان قاما و قعدا، میرے دونوں نواسے امام ہیں چاہے بیٹھے رہیں یا اٹھ کھڑے۔ ایک پیغمبر کے صلح کی نمائندگی کر رہا تھا، ایک پیغمبر کی جنگ کی نمائندگی کر رہا تھا، تاکہ دنیا کے سامنے اگر صلح حدیبیہ ہے تو صلح حسن بھی پیش نظر رہے، اگر پیغمبر کی زندگی کی جنگیں ہیں تو کربلا کی جنگ بھی پیش نظر رہے، تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ مالک دو جہاں نے جنہیں اپنی مشیت کا نمائندہ بنا کر بھیجا وہ ہر آن میں وہی چاہتے ہیں جو رب کا۔ امام حسن مجتبی جن کی شہادت کی وہی تاریخ ہے جو پیغمبر کی وفات کی تاریخ ہے، آج مدینہ پھر سوگوار ہے، آج مدینہ پھر سوگوار ہے۔ حسن مجتبی جن کی زہر سے شہادت واقع ہوئی، یہ روایت آپ تمام برابر سماعت فرماتے ہیں کہ حسن مجتبی نے اور حسین نے پیغمبر کے ساتھ کیسی زندگی گزاری ہے۔ ایک روز امام حسین اپنی مادر گرامی کے پاس آئے تھے، یہ روایت کی بات آپ کی سنی ہوئی، اور ماں سے پوچھا تھا کہ ماں آج کیا سبب ہے کہ میں بھی گیا تھا نانا کے پاس اور بھائی حسن مجتبی بھی گئے، مگر نانا نے حسن کا منہ چوما، میرا گلا۔ شہزادی پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئی، بابا آپ کا کوئی عمل حکم پروردگار کے بغیر نہیں ہوتا، بابا آج آپ نے حسن کا منہ چوما ہے، حسین کا گلا چوما، اس کا راز کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ بیٹی نہ پوچھو تو بہتر، اس وقت گھر میں کوئی نہ تھا سوا مولا سے، امیر المومنین سے۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی ذرا فاطمہ کی بازو کھاؤ، اس لیے کہ جو کچھ میں بیان کرنے والا ہوں ماں کا دل کے نہ جانے کیسے برداشت کرے۔ پھر بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا بیٹی میرا ہر عمل مشیت پروردگار کے مطابق ہوتا، ابھی جبریل نے آ کر خبر دی تھی کہ میرے دو بیٹوں کو شہادت ملے گی، ایک زہر سے شہید ہوگا ایک تلوار سے شہید ہوگا۔ بیٹی جس بچے کو زہر پینا ہے میں نے اس کے لب چھونے، اور جس کا گلا کاٹا جانے والا ہے میں نے اس کا گلا چھونا۔ اور عزیزان محترم سن 50 ہجری میں 28 سفر کو آج کی جیسی تاریخ تھی جب میرے امام کو ایسا زہر دیا گیا کہ جس کی بنا پر لگن کے اندر 72 ٹکڑے جگر نہیں گرے۔ کتنی مناسبت قدرت نے رکھی ہے دونوں بھائیوں میں، دونوں کو شہادت ملی، ایک کو زہر سے شہادت ملی، ایک کو تلوار سے شہادت ملی۔ عزیزان محترم حسین کے
72 साथी थे वो उनके जिगर के टुकड़े थे। और हसन का जब कष्ट में जिगर के टुकड़े गिरना शुरू हुए तो उनकी तादाद भी 72 है, ताकि दुनिया पर बातें हो जाए कि हुसैन के साथी भी 72 है, हसन के जिगर के टुकड़े भी 72। अल्लाहु अकबर। रवायतों का सिलसिला है कि जैसे जैसे जहर असर करता चला जा रहा था, जिसमें नकाहबाजी करी जा रही थी, इमाम हसन मुज्तबा ने वसीयतें शुरू की। सारे वसीयतें फरमाने के बाद आखिरी कलमात ज़बान पर अदा किए और जान जहां आखिरी को सुपुर्द कर दी। रावियों का बयान है कि जिस वक्त हसन मुज्तबा रुखसत हुए हैं दुनिया से, उनका सर हुसैन की आगोश में था। और तरतीब शहादत भी यही है, जब पैगंबर रुखसत हुए थे उनका सर अली की आगोश में था, जब अली दुनिया से रुखसत हुए उनका सर हसन मुज्तबा की आगोश में था। आज हसन मुज्तबा रुखसत हो रहे हैं, उनका सर हुसैन की आगोश में है। मगर करबला के मैदान में मेरा गरीब इमाम जब दुनिया से रुखसत हुआ तो अब न कासिम न अली अकबर है न अब्बास है, अब कोई नहीं है। कौन आगे बढ़े अपने इमाम के सर को अपनी आगोश में रखे? हाँ, जब नहीं रूहे सैयदा आई होगी, रूहे सैयदा आई होगी। आ मेरे बेटे आ जाओ, आ मेरे बेटे आ जाओ। रवायतों के कतरे हैं एक बड़े भाई का इंतकाल हुआ, छोटे भाई ने गुस्ल भी दिया, कफन भी पहनाया, नमाज़े जनाजा अदा की। सारा शहर मदीना सोगवार था, हर तरफ स्याह परचम नजर आ रहे थे, दीवारों पर स्याह पर्दे नजर आ रहे थे। वाह हसना, वाह इमामा और वाह मुज्तबा की आवाज बरत थी। रावियों का बयान है इमाम अपने भाई के जनाजे को लेकर चले और चूंकि इमाम हसन मुज्तबा ने कहा था कि मुझे नाना के पहलू में दफन करने की कोशिश करना, लेकिन अगर दुनिया वालों को गवारा न हो तो माँ के पहलू में ले जाना, माँ के पहलू में ले जाना। अज़ीज़ान मोहतरम, रवायतों के फिक्रे हैं कि इमाम का जनाजा जब लेकर चले अपने रसूल की तरफ तो कब्र तो जनाजे पर इतने तीर मारे गए कि सारा जनाजा तीर में छुप चुका था। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पर भी दो भाइयों में बड़ी मुशाबहत नजर आ रही है। हसन के जनाजे पर इतने तीर फेंके गए कि जनाजा छुप गया था, मगर इमाम हुसैन के जिस्म पर इतने तीर लगे थे कि चौथे इमाम कहते हैं जब मेरा बाबा रुखसत आखिर के लिए आया तो सारा जिस्म तीनों में छुपा हुआ था, तीनों में छुपा हुआ था। इमाम ने अपने भाई के जनाजे को जन्नतुल बकी में ले जाकर माँ के पहलू में दफन कर दिया। मगर अज़ीज़ान मोहतरम, हसन मुज्तबा की बात आज भी मज़लूमियत का निशान है। अगर कोई शख्स करबला जाएगा उसे हुसैन का बड़ा रौदा नजर आएगा, लेकिन जब हम बड़े भाई के मज़ार पर जाते हैं जन्नतुल बकी में न कोई गुंबद है, न कोई निशान है, न रात को रोशनी है, एक टूटी हुई कब्र है जो फरियाद कर रही है अपने रसूल से, अपने दर से। ऐ नाना, आप अपने दोस्त पर बिठाते थे, अपने दोस्त पर बिठाते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, रवायत का फिक्रा है कि मज़लूम करबला ने अपने बड़े भाई को बड़े इत्मीनान से कब्र में उतारा, बड़े इत्मीनान से कब्र में उतारा। अज़ीज़ान मोहतरम, मगर जरा सोचिए कभी ऐसा भी होता है कि बेटा मुल्क से बाहर हो और बाप के जनाजे में शिरकत न